اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 20، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگے گا، آخرت کا سوال کرے گا، جنت مانگے گا، ہم اسے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ آخرت میں بہت بڑی نعمت دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، اور اس کے مانگنے کے سوال کو اور بڑھا دیں گے۔ ومن حرصت دنیا، لیکن جو ہم سے دنیا مانگے گا، دنیا کا مال سوال کرے گا، دنیا کی جائیداد پراپرٹی مانگے گا، نؤتی ہی منہا، ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رکھیں گے۔ کیا بہترین آیت ہے یہ! اللہ اپنے بندوں سے دو باتوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، میرے بندے تجھے دنیا ہونا کیا آخرت ہونا، اگر دنیا ہونا تو دنیا میں دے دوں گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت ہونا تو دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، آخرت میں بہت زیادہ دوں گا۔ اب ہم نا چوائس کرنا ہے، کیا دنیا ہونا کیا آخرت ہونا۔ ہم میں کہ اکثر لوگ نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کرنے کا موقع ملتا سامنا، خصوصیت سے نہ تہجد میں اٹھتی، نہ خصوصیت سے کبھی دعا کرنے بیٹھتی، کبھی نماز پڑھنے آئے، سلام پھیر لیے، اپنی اپنی جو اللہ سے حاجتیں مانگنا ہے مانگ لیے، چلے گئے۔ یہ جو نمازوں کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں اکثر و بیشتر لوگوں کی صرف دنیا کے حد تک ہوتی ہیں، دنیا کے مال کے حد تک ہوتی ہیں۔ یا اللہ میری کمائی میں برکت دے، یا اللہ مجھے اور مال دے، یا اللہ میں قرضے میں ہوں میرا قرضہ ادا کرا دے، میری ترقی نہیں ہو رہی بزنس میں، میری بزنس میں خوب ترقیاں دے، اے اللہ مجھے بہت پریشانی آ رہی، میرے بچوں کو نوکری لگا دے، میرے بچے کا ویزا لگا دے، میرا گراؤنڈ فلور ہے فرسٹ فلور بنا کے دے دے، میرے پاس 2 ویلر ہے 4 ویلر دلا دے۔ خالی دنیا، خالی دنیا۔ جن لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہے، اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نالج نہیں ہے، وہ صرف دنیا طلبی کی حد تک رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تعیس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو گیا دینار و درہم کا بندہ، برباد ہو گیا وہ شخص، دینار درہم کا تو پیسے پیچھے پڑاس والا برباد ہو گیا۔ پیسہ 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 کیا کرتی پیسہ لے۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے، ہمارے ماں کے سینے کی ہڈی سے، پانی کی شکل میں، منی کی شکل میں، مادر رحم میں اللہ اسے جمع کیا۔ 40 دن پانی کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد اسے خون میں تبدیل کر دیا، 40 دن خون بن کر رہے، پھر اس کے بعد کے 40 دن میں اللہ گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ 40 دن پانی، 40 دن خون، 40 دن گوشت، 120 دن جب ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں کمپلیٹ کیا، 30 دن کا 1 مہینہ، 4 مہینے 120 دن جب ہم نے ماں کے پیٹ میں کمپلیٹ کیا، اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، پھر تقدیر اللہ کے حکم سے لکھتا ہے۔ ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کے 5 مہینے پہلے اللہ ہمارے ماں کے پیٹ میں طے کر دیا، دنیا میں جا کو ہمیں کتنا کماتی، کتنا کھاتی، کتنا خرچہ کرتی، کتنے پراپرٹیاں بناتی، کتنا ہمیں مال ضائع کرتی، سب کچھ اللہ طے کر دیا۔ جب ہماری مقدر کی روزی روٹی ہمارے پیدا ہونے کے 5 مہینے پہلے پیٹ میں اللہ تعالیٰ طے کر دیا، تو ہمیں کہیں کو حرام کے واسطے ہاتھاں پیرا مارنا۔ پیسہ کمانے کے نشے میں دنیا کے لوگ نمازیں تک چھوڑ دیتے، نمازوں کو تک بھلا دیتے۔ یہاں رہتا دکان بازو مسجد کے بالکل بغل میں، حیا علی الصلاح بھی سنے آتا، حیا علی الفلاح بھی سنے آتا، جائیں گے لے لاسٹ رکعت میں ملیں گے لے۔ اب دیکھتے دیکھتے اور 1-2 کسٹمر آتی، وہ بھی چلے آتے، ظہر میں عصر میں جگ ظہر خضا پڑھ لیں گے لے، عشاء میں جگ مغرب خضا پڑھ لیں گے لے۔ کسٹمروں کو دیکھنے میں، مال کمانے میں، نمازاں آ رہی بھی نمازاں جاری بھی، اتنا نشہ مال کا، اتنا زیادہ نشہ ہمنا مال کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، رکوع میں جاتے تو کبھی کبھی گر جاتے، بے ہوشی کے عالم میں نبی گر جاتے نیچے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، بولے اللہ کے نبی
آپ کی یہ حالت اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آفر رکھتا ہے. اگر آپ ہاں کہیں خیسر و کسرا کے سونے خزانے اللہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. اگر آپ ہاں کہیں مکے کی ان وادیوں کو سونا بنا کر تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا. بولو مال ہونا. اللہ کے نبی کیا بولے؟ نہیں اللہ مجھے مال نہیں چاہیے. اے میرے اللہ مجھے جس دن تو روزی کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کروں گا. جس دن مجھے روزی نہیں ملے گی گڑ گڑا کر تجھ سے روزی مانگوں گا. اللہ بھوک لگی کھلا. یہی زندگی میرے لیے گوارا ہے, مجھے مال نہیں چاہیے. یہ ہمارے نبی کی زندگی. آج ہماری دعائیں اللہ مال دے, پیسہ دے, کمائی میں برکت دے, باہر گاؤں کا امریکہ کا ویزا لگا دے, یہ نوکری لگا دے, گورنمنٹ جاب لگا دے, خالی پیسے. ہمارے نبی کی دعا کیا تھی معلوم؟ جامع ترمذی کی حدیث, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرہم فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے میرے اللہ تو مجھے مسکینوں میں پیدا کیا ہے, اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینوں میں موت دے, قیامت کے دن اٹھا تب بھی مسکینوں میں مجھے اٹھا. صحابہ نے پوچھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ ایسا کئی دعا کر رہی, اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ, مسکین بنا کے اٹھا لے, قیامت کے دن مسکینوں میں جگہ, ایسا کئی دعا کر رہی ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے مالدار 40 سال بعد جنت میں جائیں گے, میری امت کے غریب 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 40 سال بعد جائیں گے میری امت کے مالدار. آج ہمیں دولت کا سوال کرنے والے یاد رکھو, یہ دولت تم نہ انجوائے کرنے کے واسطے اللہ نہیں دے رہا, جھولے میں بیٹھ کو جھولنے کے واسطے نہیں دے رہا, کارا میں بیٹھ کو پھرنے کے واسطے نہیں دے رہا, بلکہ اس دولت میں تمہارے اڑوسوں کے, بڑوسوں کے, یتیموں کے, غریبوں کے, مسکینوں کے, محتاجوں کے, تمہارے رشتہ داروں کے, اڑوس پڑوسوں کے, بے شمار غریبوں کے حق اللہ اس دولت کے اندر رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا 40 سال بعد جنت میں کیوں جائیں گے امت محمدیہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک ایک روپے کا حساب دینے میں ان کو 40 سال لگ جائیں گے اللہ کے دربار میں. خالی مال 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 کتی, قیامت کے دن اس مال کے پائی پائی کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تم نہ لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی, حتی یسأل عن خمس, 5 چیزوں کا سوال اللہ اس سے کرے گا. ان میں اس کے مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا, وعن مالہ من عین اکتسبہ, تیرے مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کیسا کمایا. ان کے سرام کو ٹوپیاں ڈال کو, ان کو چننا لگا کو, ان کو دھوکہ دے کو, ان کا کمپا ڈوبا کو, ان کی پراپرٹی پر ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹا ریڈی کر کو ہڑپ کر لے کو, کیسا کمایا رے پیسے, اللہ سوال کرتا. وَعَيْنَ أَنفَقَهُ, تو تیرے مال کو کیسے خرچ کیا, اس کو کہاں خرچ کیا, اللہ یہ بھی پوچھتا. من میں آئے سر کا, ایک بار شاپنگ سینٹر کو گئے, 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ کی شاپنگ کر لے کے آتے. ایک بار ہوٹلان کو گئے, 5,000 10,000 کی بل نہیں سر کا نہیں آتے ہمیں. اللہ اس کے واسطے نہیں دیا. مال بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کسی کو غریب بنا کے آزماتا تو کسی کو مال دے کے آزماتا, لیکن وہ مالدار بڑے خوش نصیب ہیں جن کو مال بھی دیا, جن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل بھی دیا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مالدار. خالی مال تو ملا, دل نہیں ملا. مال ہے ہمارے پاس لیکن دل نہیں. 1 نمبر کے کنجوسا, بخیلا. یاد رکھو یہی مال تمہارے لیے قیامت کے دن ذلت اور عذاب کا سبب بن جائے گا. مالدار تو عثمان غنی بھی تھے جی, مالدار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, مالدار تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, لیکن یہ 40 سال تک قیامت کے میدان میں رکنے والوں میں نہیں رہیں گے. وہ مالدار جو اپنی مال کی زکاة کما حقہ ادا کرتے ہیں, غریبوں میں خرچ کرتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس مال کے سبب ان کو جنت میں داخل کرے گا, اس خیرات کے سبب ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جب بندہ کھڑے گا, اللہ پوچھے گا بول میرے بندے تجھے دنیا میں جینے کے واسطے بیوی بچے نوکر چاکر گاڑی بنگلہ مال متا سننا چاندی سارا چیز دیا نہیں دیا میں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
تیرا رب تیری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کہتا ہے انسان اتنا ہرسیلا، ایک وادی بھر کو سننا اللہ اسے دیا تو بھی انہیں تمنا کرتا کہتے اور ایک وادی بھر کو اللہ سننا دیا تو اچھا رہتا مجھے گا. یہ اتنا ہرسیلا، خبر میں اس کے میت کو دال کو منہ پر مٹھی ڈالے تک اس کی ہرس نہیں مٹتی، بولتا اللہ الہاکم التکاثر سورے میں. اور اس سورے کے آخر میں اللہ بولتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. جب اللہ پوچھے گا قیامت میں مال دیا نہیں دیا؟ ہاں اللہ دیا. کہیں میرے راستے میں خرچہ نہیں کرے؟ میرے راستے میں مانگنے والے آتے تھے کہیں نہیں دیا. یا اللہ غفلت ہو گئی، ابھی سبان دے تو لے، 7 سال خرچہ کریں گے لے، سمجھتے سمجھتے کرونا میں اے اللہ میں مر گیا. میں سمجھا تھا بڑھا ہوئے تک جیتوں، جیتی جاگتی جوانی میں مر گیا. ابو عبرت آ رہی، ابو ہوش آ رہا، ذرا دنیا میں جانے کی مہلت دے. بہت زیادہ مال ہنڈی جمع کر کو رکھا تھا تیرے راستے میں، خرچہ کر کا تو ہوگا تھا اللہ کے سامنے. اللہ بولتا مہلت نہیں، جتنی مہلت ملنی تھی مل گئی، اب نہیں، اب جا جہنم میں. یا اللہ میرے مال کو رشوت میں لے لے، مجھے جہنم سے چھوڑ ڈال. اللہ کو رشوت دینا چاہیں گا یہ نالائق. کئی کو کہتو دنیا میں لنچا دے 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 کو عادت پڑی تھی نہیں کیا؟ ہر کام کرانے سے پہلے ٹیبل کے نیچے دے کو جو گرم کرتا تھا، عادت پڑ گئی تھی. اللہ کو بھی لنچا دینے جاتا. یا اللہ میرا مال لے، مجھے چھوڑ ڈال. اللہ بولتا تیرے مال کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈال تو. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جو کنجوسی کرتے ہیں ان کا مال ان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا نہیں پائے گا، ان کو جہنم میں مال کے ساتھ اللہ ڈالے گا. اللہ تعالی دنیا میں پوچھتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرضہ دینے والا، کون ہے اللہ کو قرض حسنا دے. ارے اللہ ہمارے سے قرضہ پوچھ رہا بھائی، مطلب اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت کیا؟ نہیں، اللہ کتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ معلوم تم نا. ایک حدیث قدسی یاد رکھو زندگی میں، مسلم شریف کی روایت حدیث قدسی ہے. اللہ بولتا لو اولکم والآخرکم من انسکم وجنکم، اگر تم میں کہ اول سے لے کر آخر تک انسان و جنات سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کو مانگنا شروع کرو. یا اللہ مجھے دنیا بھر کا سننا دے، یا اللہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، وتے ہیرے موتیاں دے، یا اللہ مجھے مال دے، وہ دے. کیا مانگ سکتی جی تمہیں؟ مانگو. اللہ بولتا ساری دنیا کے انسان و جناتوں کی مرادیں بھی اگر میں پوری کروں، سارے لوگوں کو مال لٹاؤ، تب بھی میرے خزانے میں یتنا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی پر جتنا پانی لگتا نا اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا. اگر ساری دنیا کے انسان و جناتوں کی خواہشیں پوری کر کے دولت کے انبار بھی اللہ لٹا دے اتنا بھی کم نہیں ہوتا اللہ کے خزانے میں.